کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا، الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پچھلے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا اور ہم گفتگو کر رہے ہیں مقامات عشرہ پہ کہ مشائخ نے 10 مقامات بیان کیے۔ یہ 10 اچھی صفات، اچھے اخلاق، اچھی کیفیات ہیں، اور یہ ایسی 10 چیزیں ہیں کہ صرف مسلمان نہیں، کافر بھی کہیں گے کہ یہ اچھی صفات ہے۔ کہ زہد بھی لوگ اچھی صفت سمجھتے ہیں، صبر بھی ایک اچھی صفت ہے، شکر بھی ایک اچھی صفت ہے، اسی طرح ریاضت، مجاہدہ، اکثر دنیا ان چیزوں کو اچھا ہی سمجھتی ہے۔ تو ذکر و معمولات مشائخ کی صحبت میں آ کے انسان کو یہ بڑے اچھے اچھے مقامات مل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقامات ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اپنی عبادات بھی اچھی طرح سے کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کاروبار میں، وہ معاملات بھی وہ اچھی طرح سے کرتا ہے۔ تو کئی مرتبہ کچھ سالک کسی چیز میں ویک ہوتے ہیں اور کچھ سالک کسی چیز میں کمزوری ہوتی ہے۔ کوئی سالک جو ہے وہ توبہ تو کر لیتا ہے، مگر اس کے اندر صبر تھوڑا ہوتا ہے۔ تو کسی سالک کے اندر شکر تو بہت ہے، مگر ورع نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ کوئی سالک مجاہدہ تو بہت کرتا ہے، مگر اس کے اندر جو ہے وہ انابت کی کیفیت نہیں ہے۔ تو مختلف لوگوں میں کئی مرتبہ کچھ صفات ہوتی ہیں، کچھ صفات نہیں ہوتی، مگر اوورآل جو سالک اس راستے پہ چلتا رہتا ہے اس کو یہ بہترین صفات، بہترین اخلاق جو اللہ کی مخلوق کو بھی پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے، یہ نصیب ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ سالک کو یہ بڑے مقامات نصیب ہونے کے بعد وہ ان مقامات سے نیچے گر جاتا ہے، اور اس کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں کہ سالک نے بڑا مقام پا لیا، یہ سارے مقامات عشرہ میں سے ہر اخلاق کا وہ حامل ہو گیا، اور پھر اللہ کی شان کہ وہ اپنے اس مقام سے نیچے گر گیا۔ تو سالک کے بارے میں اب بڑا سوال وہ یہ ہے، اتنے جو مقامات عشرہ پہ ہم نے گفتگو کی، تو ایک بڑی فکر یہ ہے کہ اگر میں نے اتنی محنت کر کے اتنے سال شیخ کے ساتھ لگا کے اگر میں نے کوئی مقام پا بھی لیا تو کیا یہ مقام میرے ہاتھ سے نکل بھی جائے گا؟ اور مشائخ نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ مقام ہاتھ سے نکل بھی جاتا ہے، اور عام طور پہ اس مقام کے ہاتھ سے نکل جانے کی 2 وجوہات بنتی ہیں۔ ایک وجہ بنتی ہے تکبر، انسان عاجزی نہیں کرتا،
اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اس کے مقام سے گرا دیتے ہیں۔ یعنی ایسا بندہ ہوتا ہے اس کو مقام ریاضت نصیب ہوتا ہے، معمولات پابندی سے ہو رہے ہیں اور اچانک معمولات چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ذکر میں دل ہی نہیں لگ رہا، نفل پڑھنے میں دل ہی نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل ہی نہیں لگ رہا، اور دوسری چیزیں کئی مرتبہ لذیذ بن جاتی ہیں، گپے لگانے میں دل لگ رہا ہے، گناہ کے کاموں میں دل لگ رہا ہے، تو اتنے اونچے مقام پہ آ کے اور مقام سے نیچے گر گیا کہ مقام ریاضت نصیب تھا، مقام ریاضت ہاتھ سے چھوٹ، مقام رضا نصیب تھا کہ آئے ہوئے حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھتا، ہر حالت میں اللہ سے راضی، تو دنیا گواہی دیتی کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ کوئی چیز اس کو ناراض نہیں کر سکتی، یہ کبھی بھی کسی معاملے میں غصے میں نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ ہر ایک کے ساتھ نرمی کر رہا ہے۔ اچانک کیا ہو گیا اس کو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتا ہے، کبھی بیوی سے غصہ کر رہا ہے تو کبھی بچوں پہ ناراض ہو رہا ہے، چائے صحیح نہیں بنی تو اس نے گھر میں ہنگامہ کر دیا، کپڑے استری صحیح نہیں ہوئے اس نے اڑا کے رکھ دیا، تو وہی شخص تھا جو لوگوں کے بڑے بڑے کڑوے الفاظ کو آرام سے پی جاتا تھا، اور وہی ہے جو چائے صحیح نہیں بننے پہ شور ہنگامہ کرنے بیٹھ گیا۔ تو مقام رضا سے تو کوسوں دور چلے گیا، عام بندے سے بھی زیادہ گر گیا، تو کئی مرتبہ یہ سالک اتنا اونچا مقام حاصل کر کے دھڑام نیچے، اس کو مقام ورا نصیب تھا، کہ حلال اور حرام کا اتنا خیال کہ اکثر کھانے پینے کی چیزوں کو اس ڈر سے کہ وہ مشتبہ نہ ہو نہ کھائے، اللہ نے ذکر اذکار کی برکت سے ایسی ورا عطا کر دی، نامحرم کی طرف آنکھ اٹھانے کا سوال ہی نہیں، حرام کما نہ لوں اس لیے اچھی نوکری چھوڑ کے بری نوکری اختیار کر لی کہ جی دوسری نوکری میں حرام کی ملاوٹ ہے، تو مقام ورا نصیب، مقام تقوی نصیب، اور یہ کیا ہو گیا کہ یہی سالک ہے اور اب موبائل فون پہ الٹی سیدھے چیزیں آرام سے دیکھ لیتا ہے، انٹرنیٹ پہ الٹی سیدھی چیزیں آرام سے دیکھ لیتا ہے، گناہ کے کام آرام سے کر لیتا ہے، مال پیسے میں دھوکہ دہی آرام سے کر رہا ہے، تو وجہ کیا بنی؟ اور وجہ اکثر اوقات دو بڑی وجوہات، مگر پہلی وجہ اور بڑی وجہ یہ کہ انسان عاجزی اختیار نہیں کرتا، ان مقام کو جب پا لیتا ہے تو اب سمجھتا ہے کہ میں کچھ بن گیا ہوں، اور جس نے یہ سمجھ لیا کہ میں کچھ بن گیا ہوں وہ صرف اپنے مقام سے نیچے نہیں گرتا، وہ عام مسلمان سے بھی نیچے گر جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر،
وہ شخص تو جنت میں ہی نہیں جائے گا. عام مسلمان تو پھر بھی امید کر رہے ہیں نا جنت میں جانے کی. یہ جو اپنے آپ کو بڑے مقام پہ کھڑا ہوا تصور کر رہا ہے، یہ تو جنت میں بھی نہیں جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت میں داخلہ ممنون جس کے دل میں اتنا سرائے کے دانے کے برابر بھی تکبر. تو جس نے یہ سوچ لیا کہ میں اولیاء کرام کی صفت میں شامل، میں اولیاء کرام کی صف میں شامل ہو گیا، وہ اپنے مقام سے گر گیا. اس لیے اکابرین جو تھے وہ اس ٹریپ سے بچتے تھے. بڑا ٹریپ ہے نا، بہت بڑا ٹریپ، کہ 15-20 سال محنت کی، اس مقام پہ پہنچے، اپنی ہر خواہش کو دبایا کہ جی اللہ کے قریب ہونا ہے، اور ایک یہ گڑبڑ ہے جو انسان کو بالکل نیچے پھینک دے گی. وہ کیا ہے کہ انسان صرف یہ سمجھنے لگے کہ جی میں کسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں. اس لیے اکابرین نے جو ہے وہ اس سے بہت پناہ مانگی، اور مشائخ نے اس چیز میں بھی ایکسپرٹیز حاصل کی. چاہے سارے مقامات حاصل ہوئے نہ ہوئے، انہوں نے کہا جی ایک چیز حاصل کرنی بڑی ضروری ہے، وہ ہے عاجزی. کہ کسی لمحے کسی وقت میں یہ نہ سمجھوں کہ میں کسی بھی مسلمان سے افضل ہوں. تو اس لیے ہر وقت اپنی ذہن سازی اکابرین کرتے رہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، میں سب سے زیادہ گنہگار، اور اپنی مقامات کو نہیں گنتے رہتے، یا اپنی ریاضتوں کو، یا انہوں نے جو ورا کے حالات بنائے ہوئے ہیں ان کو نہیں دیکھتے، بلکہ جو غلطیاں کی ہوئی ہیں ان کو سوچتے ہیں، جو غفلتیں کی ہوئی ہیں وہ یاد رکھ کے اپنے آپ کو کنونس کرتے ہیں، اپنی ذہن سازی کرتے ہیں کہ جتنے بھی موجود ہیں میں سب سے زیادہ گیا گزرا ہوں. اور یہ اللہ نے جو عزت رکھی ہے یہ اللہ نے ہی رکھی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ بات جو بنی ہوئی ہے، اللہ نے پردے رکھے ہیں، یہ کسی وقت بھی چاک ہو سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ بندہ اپنی کسی بھی صفت پہ اترائے. تو یہ بہت ہی بڑی محرومی ہے کہ انسان محنت کر کے اور ان مقامات پہ پہنچے، اور اپنی اس غلطی کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو اس مقام کے قابل سمجھے، یا اس میں اپنی کوئی بڑی بڑائی سمجھے کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا، وہ ان مقامات سے نیچے گر جائے. اس لیے اکابرین اس چیز میں مہارت حاصل کرتے تھے، اور کسی مقام میں مہارت حاصل کریں نہ کریں، اس میں مقام میں مہارت حاصل کرتے تھے کہ جی ہم نے اپنے آپ کو سب سے کم سمجھنا ہے. اس لیے جس محفل میں جہاں بھی جائیں گے سب سے پہلے بسم اللہ جو پڑھتے ہیں، اس بسم اللہ کے ساتھ ہی وہ اپنے ذہن میں یہ بات ڈالتے کہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں نا، میں ان میں سب سے کم تر ہوں. یہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں میں ان میں سب سے زیادہ گنہگار. اور جہاں یہ چیز چھوٹ جاتی ہے
جہاں غفلت آ گئی اس چیز سے کہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، اور جہاں یہ خیال آ گیا کہ میں اونچا ہوں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو گراتے ہیں. اور اللہ اکبر، عام سالک کے ساتھ یہ حالات پیش تھوڑے آتے ہیں. وہ سالک جو کئی مرتبہ کسی اونچے عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، یا مشائخ کی طرف سے کئی مرتبہ اس کو اجازت مل جاتی ہے، ایسے حضرات کا اس چیز میں پھنسنے کے چانس زیادہ ہے، کیونکہ عوام ایک ہوتی ہے جو ان کو بڑا سمجھتی ہے. تو جو تو سالک ابھی وہ عالم بھی نہیں بنا، ابھی وہ شیخ بھی نہیں بنا، اس کو نہ کوئی دنیا جانتی ہے نہ وہ دنیا کو جانتا ہے. وہ بس ذکر اذکار کرتا ہے اور شیخ کی ڈانٹیں سنتا ہے یا شیخ کی اصلاح کی باتیں سنتا ہے. وہ سالک جو عالم دین بنتا ہے اس کے شاگرد ہیں، اس کی ایک عزت ہے، اس کی مسجد میں عزت ہے، لوگ اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، لوگ اس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں. تو ایک طرف خدا نخواستہ گناہ بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ لوگ عزت بھی دے رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں شاید کئی مرتبہ یہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقام سے گراتے جاتے ہیں، نیچے سے نیچے لاتے جاتے ہیں. اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی لذت جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں بڑھ جاتی ہے، اور عبادات کا شوق ختم ہو جاتا ہے. تو آج کی ان دو باتوں میں دو وجوہات جس کی وجہ سے سالک اونچے مقامات سے نیچے گر جاتا ہے، ان سے پہلی وجہ بیان کی گئی، اور وہ ہے کہ انسان کئی مرتبہ عاجزی کو چھوڑ بیٹھتا ہے. اسی لیے شیخ المشائخ حضرت جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں جو ہے کہتا آیا، علماء نے کہا کہ شہر میں کوئی بڑا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رک گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، کہتا گیا. حضرت تک یہ بات پہنچی، شیخ المشائخ سلطان الاولیاء حضرت جنید البغدادی رحمہ اللہ وہ شہر سے باہر نکل آئے اور اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ جو شہر کا سب سے بڑا گناہ گار تھا وہ باہر نکل آیا ہے، یا اللہ اپنی رحمت برسا دیجیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کو ان کی یاد اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام میں ان کو ممتاز کر دیا. مگر یہاں سے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو واقعتاً اللہ کے قریب ہوں گے وہ ان مقامات کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ اس چیز میں بھی مہارت حاصل کر لیتے ہیں کہ لوگ مجھے کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھیں، میں کتنے ہی مقامات کیوں نہ طے کر لوں، میں نے اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کمتر سمجھنا ہے، ورنہ اللہ کے یہاں میں سب سے کمتر ہو جاؤں. اللہ تعالی ہمیں ان مقامات کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ٹوٹے پھوٹی چیزیں حاصل ہیں ان سے گر جانے سے بچنے سے تو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل کی مجلس میں جو دوسری وجہ ہے اپنے مقام سے گر جانے کی، اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ کریں گے. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا
وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم